बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला की ज़मीन पर इंसान ने अपने आप को मुख्तलिफ़ अंदाज से तकसीम कर रखा है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक इंसानियत की तकसीम बुनियादी तौर पर एक है, हिज़्बुल्लाह और हिज़्बुश-शैतान। अल्लाह ताला के मानने वाले और शैतान के पुजारी। और यह तयशुदा बात है कि शैतान के पुजारियों को अल्लाह वालों का वजूद किसी कीमत भी बर्दाश्त नहीं, किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं है। क्यों? इस क्यों का जवाब हम आज के सबक में तलाश करेंगे। आइए मामूल के मुताबिक सबसे पहले आयत मुबारका की तिलावत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं,
ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 17واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الحج، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 40، جس کے ساتھ سفر کرتے ہوئے آج ہمیں تیسرا دن، اور میری یہ کوشش ہوگی کہ آج کے دن میں ہمارا یہ سفر آیت تکمیل تک پہنچ جائے، ہم آگے بڑھیں، لیکن یہ معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ سب سے پہلے آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ۔ اللہ ملیک العلم رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں ان کے گھروں سے محض اس جرم کی بنا پر نکالا گیا ناحق کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے نہ ہٹاتے تو عبادت خانے، گرجے، مسجدیں، معبد اور ہر وہ عمارت گرا دی جاتی جہاں اللہ کا نام کثرت کے ساتھ لیا جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرے گا رب کائنات اس کی ضرور مدد کریں گے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والے، بڑے غلبے والے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے سب سے پہلے ایک مناسبت ذکر کی، خاص طور پر امام رازی نے فرماتے ہیں کہ رب اللہ تعالیٰ نے جب پیچھے ذکر کیا کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کرنے کی اجازت ہے، تو یہاں پر دو وجہ بیان فرما دی کہ ان کو لڑنے کی اجازت کیوں ہے۔ پہلی وجہ کہ ان کو بے گھر کر دیا گیا، اور دوسری وجہ، دراصل پہلی وجہ کی ہے کہ جرم کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دراصل ان الفاظ کے ذریعے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے جنہیں گھر چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور پھر اسی بات کو لے کر مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں، خاص طور پر امام قرطبی، امام ابن جریر اور پھر امام بقائی نظم الدرر میں، کہ یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے کہ جب بھی اللہ والوں نے اللہ کا نام لیا، اس جرم کی سزا ان کو یہی دی گئی کہ ان کو بے گھر کر دیا گیا۔ تو پھر فرمایا کہ اگر اللہ تعالی لوگوں کے ذریعے لوگوں کو ہٹاتا نہیں تو پھر اللہ کی زمین پر جتنی بھی عبادت گاہیں تھیں، گرجے تھے، معبد تھے، مساجد تھیں، وہ ساری کی ساری گرا دی جاتی۔ اس حوالے سے بھی امام ابن عطیہ، امام قرطبی، امام بقائی اور پھر اسی طریقے سے مزید مفسرین کرام، جن میں ماضی قریب میں امام سعدی، امام شنقیطی اور ابن عاشور شامل ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ دراصل ان الفاظ کے ذریعے رب کائنات نے حوصلہ بڑھایا ہے ان لوگوں کا
جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، کیونکہ اگر وہ نہ لڑتے تو اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا تھا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ وہ تمام کی تمام عمارتیں منہدم کر دی جاتی، جس طرح رب کائنات کی سورۃ البقرہ کی 251ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ایک دوسرے کے ذریعے ہٹاتے نہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی زمین پر فساد مچتا۔ تو یہاں پر ایک بڑی اہم بات ہمارے سامنے اور بھی آ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے کہ جہاں بھی کچھ پاکیزہ روحوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑیں گے، ان پر طرح طرح کے اعتراضات اٹھائے گئے کہ جناب یہ تو زمین کی لڑائی ہے، یہ تو انا کی لڑائی ہے، یہ تو جماعتوں کی لڑائی ہے، یہ تو اپنے آپ کو دوسروں پر برتر ثابت کرنے کی لڑائی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو رب کائنات نے یہاں پر فرما دیا کہ یہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ اگر اللہ رب العزت اس سلسلے کو جاری نہ فرماتے تو اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا؟ اس کا نتیجہ یہی نکلتا کہ اللہ کی زمین پر جہاں بھی معبد موجود ہیں ان سب کو گرا دیا جاتا، وہ چاہے عیسائیوں کی عبادت گاہ ہوتی، چاہے سابیوں کی ہوتی، چاہے گرجا گھر ہوتے، یہودیوں کی عبادت گاہیں ہوتی، مسلمانوں کی مساجد ہوتی، یا پھر وہ لوگ جو گوشہ نشین ہو کر اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تھے، تو ہر جگہ یہی معاملہ پیش آتا۔ اور یہاں ایک اور چیز بھی اہل علم نے بیان فرمائی ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے۔ امام وحدین البسیط میں امام قرطبی اور دیگر مفسرین کرام اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہاں پر اللہ کی مدد سے مراد اللہ تعالیٰ کے دین کی تائید و نصرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ رب کائنات اگر چاہیں تو اپنے آسمانی لشکروں کے ذریعے، زمینی لشکروں کے ذریعے کفار کا قلع قمع کر سکتے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا وہ انسانی نہیں تھا، ربانی تھا۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر جو پتھروں کی بارش ہوئی تھی وہ بھی آسمانی نہیں تھی، وہ بھی انسانی نہیں تھی۔ اسی طریقے سے دیگر اقوام، اگر فرعون اپنے حواریوں سمیت غرقاب ہوا تو وہ بھی کوئی انسانی سلسلہ نہیں تھا، لیکن رب کائنات اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرماتے ہوئے اپنے نیک بندوں کو یہ اعزاز بخشنا چاہتے ہیں کہ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، تم ان کے خلاف لڑو، رب کائنات تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دینا چاہتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، کوشش تو تھی کہ آج کے سبق میں اس آیت مبارکہ کو مکمل کر دیا جاتا، لیکن وقت کی قلت آڑے آ رہی ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آنے والے سبق میں ہم اس کو مکمل کریں گے۔ معمول کے مطابق آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ رات کے 12 بجے کے بعد ہمارے اسباق آ جاتے ہیں، وہ روزانہ قرآن و حدیث کے اسباق کی شکل میں ہیں، آپ کے سوالات کی شکل میں ہیں، مختلف موضوعات پر دروس کی شکل میں ہیں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔